پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید ناظرین. پروگرام میں آج بات ہو رہی ہے ملک میں شدید تر ہوتے بجلی کے بحران کی, اور یہ مقبول جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, راجہ ریاض صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں, اور ہمیں جوائن کیا ہے عابد شیر علی صاحب نے بھی. آپ سے سب سے پہلے بات کریں گے اور یہ مقبول جان صاحب سے. اور یہ مقبول جان صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے میں نے ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کیا تھا کہ سرکولر ڈیٹ کا مسئلہ اپنی جگہ, نئے پاور ہاؤسز نہ لگائے جانے کا مسئلہ اپنی جگہ, اس وقت جو شدت اختیار کر گیا ہے بحران, آپ اس کی وجہ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, شدت اختیار کرنے کا مسئلہ ہے نان سیریسنس. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی جون میں نیا بجٹ آیا ہے, آپ کے پورے 700 جو بلین روپیز ہے, اس کی ایلوکیشن پیورلی سرکولر ڈیٹ کی طرف آپ لگا دیتے اور تمام صوبوں کو بلاتے کہ یہ ایمرجنسی ہے, اور ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آپ سارے تمام چیف منسٹرز کو بٹھا کے آپ وہاں کھڑا کر لیتے. پولیٹیکل ورکر کو کم از کم, مجھے ایوب خان کے زمانے سے موومنٹ دیکھتے ہوئے چلا آ رہا ہوں. ایوب خان کے وزیر بھی یہی کہتے تھے کہ یہ کیا ہے, عام آدمی کا رکشہ توڑ رہے ہو, عام آدمی کی ریڑھی توڑ رہے ہو, عام آدمی کا یہ کر رہے ہو, فلاں کر رہے ہو. بھٹو صاحب موومنٹ لیڈ کر رہے ہوتے تھے اس وقت. اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں جب وہ 77 کی موومنٹ چلی, اس وقت اپنے املاک کو نقصان پہنچاؤ گے تم تباہ. پبلک اینگر اپنا فلو لیتا ہے. دنیا کا کوئی لیڈر ایسا نہیں ہوتا کہ جس کا گریبان لوگ نہ تھامیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ شہباز شریف کے بارے میں کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ ہمیں بجلی دے دے یا فلانا ہمیں بجلی دے دے. یہ پبلک کے مزاج کو سمجھیں, ورنہ ہوگا یہ کہ نہ یہ پنجاب کے کسی ایڈمنسٹریٹر کے ہاتھ میں رہے گی اور نہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کے کسی کے ہاتھ میں رہے گی. موومنٹس جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ اسی طرح اٹھتی ہیں, ہر بندہ اپنا اپنا دکھ لے کے نکلتا ہے. کسی کی بجلی نہیں آئی ہوتی, کسی کو پٹواری نے مارا ہوتا ہے, کسی کو ایس ایچ او نے غلط کیس نے بھگتایا ہوتا ہے, کسی کی نوکری نہیں ہوتی, کسی کے بیٹے نے خودکشی ہوئی ہوتی ہے. سب کا غصہ مل کے ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے, اور دنیا میں ہمیشہ موومنٹ کا ابال ایسے ہی بنتا ہے. اور یہ ابال جو ہے خدا نہ خواستہ کچھ دنوں کے بعد اگر ایسے چلتا رہا اور اگر یہ سب سر جوڑ کے نہ بیٹھے تو پھر میں آپ کو بتاؤں, میں ایڈمنسٹریشن کا آدمی ہوں, پاکستان کے پورے کراچی سے لے کے اگر پشاور تک ایک موومنٹ کا فلو بن گیا, آپ کی 5 سے 7 لاکھ تک پولیس ہے اور 5-1 لاکھ کے قریب آرمی ہے. یہ رینجرز ملا کے بھی آپ ان شہروں کو کنٹرول نہیں کر سکیں گے. یہ بالکل اس طرح ہوگا کہ آپ ایک بندے ایک جگہ پہ 15 یا 20, پھر آپ یہ نہیں کہیں گے موبائل ملتان سے بلا لو یا فوج جو ہے وہ لاہور سے بلا لو یا وہاں سے بلا لو. وہ موومنٹس دیکھی ہیں, 77 کی بھی دیکھی ہے, 69 کی بھی دیکھی ہے. چند سپاہی ہوتے تھے جو ڈر کے اور خوف سے ایک جگہ چھپے ہوتے تھے اور کہ ان کو کوئی کچھ کہے نہ کہے. یہ ہوتا ہے حالات. اس حالات سے بچو اور ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کرو, سارے کے سارے بیٹھو. ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب, اب جبکہ صدر نے بھی نوٹس لے لیا ہے, وزیر اعظم نے بھی ہنگامی اقدامات کرنے کی ہدایت کر دی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وزارت خزانہ یہ کہتی ہے کہ 1 سے 2 روز میں یہ بحران آدھا ہو جائے گا, نیشنل گریڈ میں جو شارٹ فال ہے وہ آدھا رہ جائے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, 4 سال میں تو یہ بحران حل ہو نہیں سکا, 2 دن میں کمی آ سکتی ہے؟ میں دیکھیں, آپ کی جنریشن کیپیسٹی کافی زیادہ ہے. رضا ریاض صاحب بولتے ہیں بے نظیر صاحبہ کے زمانے میں اچھی خاصے آئی پی پیز لگے تھے. ان آئی پی پیز کو فنکشنل اس وقت نہیں ہو رہے. وہ فنکشنز کیوں نہیں ہو رہے؟ ان کو پیٹرول نہیں مل رہا. ان کو پیٹرول کیوں نہیں مل رہا؟ ان کو پیسے نہیں مل رہے. ان کو پیسے کیوں نہیں مل رہے؟ آپ باقی جگہوں سے اپنے اخراجات کم کر کے ان کو پیسے نہیں دے رہے. آج آپ کٹ لگائیں تمام تر اخراجات کے اوپر, کسی قسم کے اخراج. آپ خود سوچیں نا کہ گھر میں بیٹے کی فیس ہو تو آپ کہتے ہیں آج پراٹھا کم کر دو, آج کھانا کم کر دو, آج ہم رات کو باہر کا کھانا ختم کرتے ہیں, بیٹے کی فیس دینی ہے یا ماں کا علاج کرانا ہے. ایمرجنسی جو ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے تمام اخراجات کٹ کر دیتے ہیں, آپ اپنے تمام تر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کم کر لیتے ہیں. مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہم ہر بندہ جو ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہا ہے. ایک کہتا ہے کہ میں سڑکیں بنا جاؤں, دوسرا کہتا ہے میں بے نظیر انکم سپورٹ میں لوگوں کو دے جاؤں, تیسرا کہتا ہے میں اور کو کام کر دوں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اس بجلی کے بحران کو ایمرجنسی کے طور پر نہیں لائی جا رہی. تو کیا الیکشن عوام کا مسئلہ ہے یا پھر بجلی پانی گیس یہ ساری چیزیں عوام کا مسئلہ ہے؟ یہی مسئلہ ہے. اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ الیکشن ایئر ہے. اس الیکشن کے ذریعے سے پہلے حل کرنی چاہیے اگر واقعی سنجیدگی ہے. ورنہ اگر اس حالات کے اندر اس طرح کی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے اندر اگر الیکشنز آئے اور ووٹنگ کے اندر لوگ گئے تو آپ سوچ نہیں سکتے. فرانس کے اندر دیکھ لیں, ایران کے اندر دیکھ لیں, باقی ایران میں تو میں خود رہا ہوں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ لوگ 7.5 لاکھ فوج تھی شاہ ایران کی, اتنی شاندار اس قسم کی سویگ تھی, اس کی پیسے اس نے ایسے اٹھائے ہوئے تھے اس کا تصور آپ نہیں کر سکتے. اور وہ ایرانی قوم جو ہے ہم سے زیادہ مرنجا مرنج,
بالکل لکھنؤ کی طرح آداب آداب کرنے والی قوم تھی. ایک قوم بھی نہیں تھی. 42% فارسی سپیکنگ تھے, باقی تاجک تھے, ازبک تھے, کرد تھے, اس کے بعد عرب تھے, اس کے بعد بلوچ تھے. یہ سارے مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے. لیکن جب وہ اکٹھے ہوئے, جب ان کا غصہ ایک ساتھ بڑھا, تو انہوں نے پھر کسی کو نہیں دیکھا. پھر شاہ ایران نے 12-13 وزیر اعظم بدلے, تب بھی نہیں بچ سکا. پھر چہرے نہیں لوگ دیکھتے ہوتے, پھر وہ سیدھے کے سیدھے ہٹ کرتے ہوتے ہیں. ٹھیک, راجہ ریاض صاحب کو بھی یہاں پہ شامل گفتگو کروں گی. راجہ ریاض صاحب, میں نے سوال یہ اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی کیا, آپ سے بھی پوچھوں گی. صدر نے تو نوٹس لے لیا, وزیر اعظم نے بھی لے لیا, 1 سے 2 روز میں کیا یہ بحران واقعی حل ہو سکتا ہے اب؟ جی بالکل, جس طرح اور یہ مقبول صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے لیکن وسائل نہیں ہے, اور جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ ہم 10 روپے میں بجلی جو لوگوں کو دے رہے ہیں 20 روپے میں بناتے ہیں. ایک ایسی بجلی بھی ہے جو ہم 25 روپے میں یونٹ بناتے ہیں. تو اتنی زیادہ ہیوی اماؤنٹ ایک دن میں حکومت کو دینا پڑتی ہے ان اداروں کو, اور یہ مہنگی بجلی ہمیں خریدنی پڑتی ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید نے جو معاہدے کیے تھے, اس وقت یہ بات شروع ہو گئی تھی کہ پاکستان انڈیا کو اور دوسرے ملکوں کو بجلی دینے کی پوزیشن میں ہو جائے گا. لیکن میاں نواز شریف صاحب جیسے ہی آئے, انہوں نے ان کو ہتھکڑیاں لگوائیں, ان کو جیلوں میں پھینکا, اور وہ لوگ اس وقت انویسٹمنٹ آدھی چھوڑ کے, اور یہ مقبول صاحب اس چیز کے گواہ ہیں کہ لوگ ملک سے بھاگ گئے, اور اس کے بعد وہ لوگ آج تک واپس نہیں آئے. پھر اب ہماری حکومت آئی تو سپریم کورٹ نے نوٹس لے لیا اور لوگوں پھر ایک دفعہ لوگ بھاگ گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری ضرور ہے. پہلی بات میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ اب یہ صوبائی حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بجلی جب تک ہم پانی سے نہیں بنائیں گے ہمیں مہنگی بجلی پڑے گی. اس مہنگی بجلی کو ایک ہی طریقہ ہے جو اور یہ مقبول صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم باقی تمام اخراجات, یہ ڈیولپمنٹ فنڈ, یہ دوسرے جو شاہ خرچیاں ہیں, یا جو جس طرح پنجاب حکومت اربوں روپے یہ تندوروں میں پھینک دیے ہیں, جس طرح پنجاب حکومت لیپ ٹاپ کنیڈ کالج کی بچیوں کو جن کے پاس پہلے 6 لیپ ٹاپ ہیں ان کو لیپ ٹاپ دیے جا رہے ہیں. تو یہ دیوانہ پن کے ذریعے جو حکومت چلائی جا رہی ہے, اگر اس کو عقل سوجھ بوجھ کے ساتھ چلایا جائے تو صوبہ پنجاب خود اپنی بجلی اتنی پیدا کر سکتا ہے کہ اس کو نہ کسی ہڑتال میں جانے کی ضرورت ہے, نہ کوئی ریلی نکالنے کی ضرورت ہے, نہ غریبوں کے رکشے جلانے کی ضرورت ہے, نہ غریبوں کے موٹر سائیکل جلانے کی ضرورت ہے. تو یہ میں اور یہ مقبول صاحب سے 100% متفق ہوں کہ کوئی پل نہیں بننا چاہیے, کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے وفاقی حکومت بھی اور صوبائی حکومتیں بھی تمام وسائل جو ہے, چاہے مہنگی بجلی ہے وہ بنا کے لوگوں کو دیں, لوگوں کو سکون ملے, انڈسٹری چلے, لوگوں کو روزگار ملے. لیکن اس میں اگر وفاقی حکومت کی کوئی غلطی ہے تو اس سے دگنی غلطی پنجاب حکومت کی ہے. لیکن صوبائی حکومت تو خود کیمپ لگا کے بیٹھ گئی ہے مینار پاکستان پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف. پاکستان پہ میں نے کہا ہے, آپ کو شاید آپ نے سنا نہیں کہ یہ میاں صاحب جس طرح غصے میں ہیں آج کل, کسی وقت ان کو گرمی چڑھی تو یہ مینار پاکستان سے کود کے خودکشی کر جائیں گے. لیکن راجہ ریاض صاحب, بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نے بھی تو قوم کو کئی سہانے خواب دکھائے تھے. 3600 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہے ہیں, ہوتی دکھائی تو نہیں دے رہی. ہیلو جی راجہ ریاض صاحب, میں یہ پوائنٹ میں نے ریز کیا تھا کہ بجٹ تقریر میں وزیر خزانہ نے بھی بتایا تھا کہ 3600 میگا واٹ 3800 میگا واٹ نیشنل گریڈ میں شامل ہو رہی ہے بجلی, لیکن نظر نہیں آ رہی شامل ہوتی. آج ڈیزل دے دیں, آج گیس دے دیں, کل شام تک 3600 میگا واٹ بجلی. کون دے گا یہ ڈیزل اور گیس, کون دے گا؟ یہ وفاقی حکومت نے دینی ہے اور صوبائی حکومت نے دینی ہے. تو کیوں نہیں فراہم کی جا رہی ہے؟ آپ دیکھیں قوم سڑکوں پر آ گئی ہے, اپنے املاک کو نقصان پہنچا رہی ہے, اپنے نقصان کر رہی ہے. میری بات سن لینا ایک منٹ. آج وزیر اعظم صاحب نے, صدر صاحب نے سخت ہدایت کی ہے, اور میرے وسائل ہیں اور اخبار میں بھی آ گیا ہے کہ کل تک لوڈ شیڈنگ جو ہے یہ اس پر کافی حد تک ختم نہیں ہوگی, لیکن کافی حد تک گیس بھی آج دے دی گئی ہے اور تیل بھی کل تک مل جائے گا. کل ہمیں بڑی امید ہے کہ کل تک لوڈ شیڈنگ میں ایک واضح کمی لوگ محسوس کریں گے, اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے کہ جتنے بھی وسائل ہیں وہ میکسیمم ان کا رخ جو ہے وہ بجلی کی شارٹ فال کی طرف موڑ دیا جائے.
ٹھیک. اور یہ مقبول جان صاحب، ہم سڑکوں پر نکل آئے ہیں، اپنی املاک کو نقصان پہنچا رہے ہیں، لوگوں کی جانیں بھی جا رہی ہیں. اب تو یہ بھی دیکھا ہم نے، پولیس تھانوں کو آگ لگا دی جاتی ہے، گاڑیاں توڑ دی جاتی ہیں، شیشے توڑ دیے جاتے ہیں، گریڈ اسٹیشنز کو آگ لگاتی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں ان حالات کا ذمہ دار کون ہے؟ وفاقی حکومت کو ذمہ دار قرار دیں گے یا صوبائی حکومت کو؟ دیکھیں، ایک پبلک اینگر ہے، اس اینگر کو ہر کوئی کیش کرانے کی کوشش کرتا ہے، اور پبلک اینگر جو ہے وہ ہمیشہ سب سے کمزور سطح ہوتی ہے حکمران کی، وہ کیش نہیں کرا سکتا. پبلک اینگر ایسی چیز ہے کہ جو کہیں پر بھی ہوگا، خواہ وہ کراچی میں ہو، خواہ وہ لاہور میں ہو، خواہ کسی اور جگہ پہ ہو، اس کو اینگر کو کیش کرانے کی ضرورت کرتے ہیں. ہر بندہ کیش کرانے کی کوشش کرتا ہے. اگر وہ نہ کو کیش کرائے، نہ کو لیڈرشپ ہو، تو اپنا فلو خود لیتا ہے. مصر میں اس نے خود لیا، تیونس میں اس نے خود لیا، مراکش میں اس نے خود لیا، شام میں وہ خود لے رہا ہے، بحرین میں وہ خود لے رہا ہے. اب وہ لیڈر لیس بھی چل پڑتا ہوتا ہے. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بجائے اس کے کہ اس وقت ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی اور اس کے، ان سارے لوگوں کو مل بیٹھنا چاہیے. میں ایک عرض کروں کہ اگر اس وجہ سے سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ ڈیموکریسی کو پہنچے گا. ٹھیک، بالکل. اور یہ مقبول جان صاحب، عابد شیر علی صاحب بھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. عابد شیر علی صاحب، یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب حکومت، جو پنجاب میں ہنگامے ہیں، اس کی ذمہ دار پنجاب حکومت ہے. وزیر اعلیٰ صاحب تو خود کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے مینار پاکستان پر. آپ کیا سمجھتے ہیں حالات اس نہج پر کیسے پہنچ گئے؟ 4.5 سال سے یہ لوگوں کو بھوک اور افلاس میں انہوں نے ڈبو دیا. اب میں اپنے شہر کی مثال لیتا ہوں، جہاں پہ محترم راجہ ریاض صاحب بھی، جن کا تعلق ہے، وہ انڈسٹریل ہب ہے پاکستان کا، مینچسٹر ہے، مزدوروں کا شہر ہے، صنعت کاروں کا شہر ہے. اور جس شہر میں 21 گھنٹے بجلی نہ آئے اور جو شہر کی ریکوری 98% ہو اور لائن لاسز پورے پاکستان کے کم ترین ہو، اور اس شہر کو اذیت دی جائے اور 21 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ دی جائے اور انڈسٹری اور سب کارخانوں کا بیڑا گرک ہو جائے، تو کیا لوگ ان کی سمادھی پہ پھول چڑھائیں، ان کی تصویروں پر پھول چڑھائیں؟ کہ لوگوں کے بچوں کو بھوکا مار دیا، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے. کوئی چیز جا کے دیکھ لے، کسی پینے تک کا پانی نہیں ہے. 21 گھنٹے لوگ بےچارے دھوپ میں بیٹھے ہوئے، نہ سونے کے لیے لائٹ ہے، نہ جاگنے کے لیے لائٹ ہے، نہ کام کرنے کے لیے لائٹ ہے، نہ پڑھنے کے لیے لائٹ ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ 4.5 سال میں، چلے الزامات کو چھوڑ دیں، 4.5 سال میں کون سا ایسا انیشیٹو لیا ہے جس سے قوم کو ریلیف دیا جائے، الیکٹریسٹی دی جاتی لوگوں کو، لوگوں کے کام چلائے جاتے ہیں، بجائے پاکستان کو ہم آگے لے جاتے ہیں. آج ہم پاکستان، ٹھیک ہے، مرکزی حکومت نے تو عابد شیر علی صاحب بھوک افلاس اور یہ لوڈ شیڈنگ کے مسئلے یہ تحفے میں دیے ہیں عوام کو. صوبائی حکومت نے کیا تحفے دیے ہیں عوام کو، اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے لیں گے ایک بریک.